اور اس حکومت پہ ثابت کر دینا چاہیے کہ تم کہتے ہو نو گو ایریا ہے بلوچستان، حکمرانوں کے لیے نو گو ایریا ہے، غریبوں کے لیے پاس ہے ہی کیا کہ وہ اس میں جائیں؟ کیا کریں؟ زیادہ زیادہ ان کی جان ہے وہ تو اب سرکار خود لے لیتی ہے، اپنے بم دھماکوں سے، اپنی سازشوں سے، اپنے بندوقوں سے، اپنے جعلی الیکشن سے، اپنے ڈیتھ اسکواڈ سے۔ اور اس رپورٹ میں، جس رپورٹ میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو، وقت کی کمی ہے، اس رپورٹ میں 6 بڑے اہم سفارشات ہیں کہ حکومت کب ڈیتھ اسکواڈز کو اور انتہا پسند گروپوں کی سرپرستی کرنا چھوڑے گا۔ یہ اس رپورٹ کے اہم سفارشات میں سے ایک تھا۔ کیا 2016 کے سانے کے بعد، قاضی فائز عیسیٰ کی اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد، ان کے سفارشات کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ایمان کے ساتھ بتائیں، کیا جبتے انتہا پسند تنظیمیں، ڈیتھ اسکواڈز، مافیاز اور اغوا برائے تاوان کے گروپوں سے ریاست نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ ابھی تک ریاست ان کو سپورٹ کرتا ہے نہیں کرتا؟ جب ایسے جگہ پہ پھر جناب والا ایسے ملک میں ان کی کوشش ہوگی۔ وقت کی کمی ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، معززین بیٹھے ہیں، اپنی گفتگو کریں گے۔ اس ملک میں اداروں نے درست نہیں ہونا۔ مالا صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ الٹیمیٹلی سنس لاسٹ 30 to 40 ایئرز جو ایک سوشل پولیٹیکل، جس کو ہم کہتے ہیں سماجی سیاسی فیبرک جال، ہمارے آباء و اجداد نے کوئی 1000-2000 سال میں انہوں نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کہا، انہوں نے کہا قبائلیزم، یہ قبائلیزم نہیں ہے، یہ ہمارا ایک سوشل پولیٹیکل کلچرل فیبرک تھا، جس میں اگر کچلاک میں بھی چوری ہوتی تو تربت میں بھی اگر وہ بندہ چلا جاتا تو وہ پکڑا جاتا۔ لیکن کوئٹہ میں 80 افراد کو شہید کرنے کے بعد 8 اگست 2016 کو آج تک ہمیں کلو تک نہیں ملتا کہ وہ کرنے والا بندہ کون تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، ہمارا پولیٹیکل فیبرک ہے، ہمارا کلچرل فیبرک ہے، ہمارا ٹرائبل فیبرک ہے، ہمارا جو جیوگرافیکل فیبرک ہے، فیبرک کو انگریزی میں فیبرک کہتے ہیں، I don't know اردو میں کیا اس کو جو جال بنتے ہیں خوبصورت سا تحفظ کے لیے اپنے، تو وہ جو فیبرک ہے اس کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے۔ ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد پوسٹنگ ہوتی ہے، نیا آدمی نئے مزاج کے ساتھ آتا ہے، کوئی میں ان کو کم تعلیم یافتہ نہیں بولتا، لیکن ان کی تعلیم صرف جو ہے بندوق چلانے والی ہوتی ہے، قومیں چلانے والی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کی تربیت قومیں بنانے اور چلانے والی ہوتی تو ہم ان کی حکمرانی بھی کنٹرول کرتے، لیکن بندوق چلانے والا قوم نہیں چلا سکتا، ٹینکے چلانے والا قوم نہیں چلا سکتا، اور اسی طرح ایئر فورس کے جہاز چلانے والا اس ملک کی معیشت کو نہیں اڑا سکتا۔ آج پاکستان رول آف لا کے اعتبار سے آؤٹ آف 149 کنٹریز پاکستان اسٹینڈز اور 143۔ آئی ایم ایف کی اپنی جو اکنامک فورکاسٹ ہے پاکستان کے حوالے سے اس دفعہ 0.1% ہے، ایتھوپیا 23% پہ ہے، جس ایتھوپیا کا نام ابھی تک آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ افریقہ میں جو غربت ہے۔ روانڈا 17% پہ ہے، انڈیا 7.8% پہ ہے۔ یہ اکنامک فورکاسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو قوم تباہی کی طرف اگر آپ انڈیکیٹرز دیکھیں، پاکستان از ڈسینڈنگ انٹو کیوس۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ڈائلاگ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ شہید باز محمد فاؤنڈیشن اور ان کے دوستوں کو بشمول تمام وکلا کے، ایسے بھی وکلا بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی کسرانی صاحبہ ملی تھی، مجھے یاد ہے کوئی اس رپورٹ میں بھی تھا، کوئی 9 سے 10 کے قریب ایسے وکلا ہیں جو زخمی ہیں، ان کو آج تک زخمیوں کا علاج تک نہیں کروایا گیا۔ ان کے بارے میں کوئی اچھی تحریریں نہیں ہوئی۔ ایک میرے خیال آغا ضیاء الدین ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کے والد صاحب آغا عبدالرب صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی یاد میں، ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو شہید ہوا۔ بلوچستان کی اتنی عیبتناک اور خوفناک یہ داستان ہے فیملی کے پیچھے، اس تصویر کے پیچھے یہ جو شہزادے آپ دیکھ رہے تھے ٹائی میں سوٹ میں ہیں، بہت کربناک، جس پہ ایک ایک میں کہتا ہوں کہ لاکھوں صفحات پر مشتمل کتابیں لے جا سکتی ہے ان ایک شخص کے، اس فرد کے جو ہے جدوجہد اور اس کی قربانیوں کے پیچھے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ سلسلہ نہیں جا رہا، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم بلوچستان کا ہی پیسہ بلوچستان پہ خرچ کر کے ہر 14 اگست کو باہر سے بینڈ باجے والے بلائیں گے، گانے والے بلائیں گے، لوگوں کو جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ بلوچستان میں سب کچھ درست ہے۔ میرے بھائی، ایوب اسٹیڈیم میں ناچ گانے سے، بینڈ بجانے سے نہیں، اگر آپ میں جرت ہے آپ لگائیں۔ 14 اگست کو ہاں مکالمہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آپ نے بلوچستان کو کیا دیا، بلوچستان سے کیا لے گئے،
آپ نے بلوچستان کو کتنا بلوچستان میں خون بہایا اور اس کے بدلے میں بلوچستان سے کتنی گیس، کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنی دولت آپ لے گئے. مکالمہ کریں نا. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈوبے یا پاکستان کو نقصان ہو، لیکن وہ آپ کے بینڈ بازوں سے بچنے والا نہیں، وہ مکالمے اور ڈائلاگ سے بچے گا جو آپ کرنا نہیں چاہتے. آپ بلوچستان کے لوگوں کے آنسو اگر بینڈ بازوں میں چھپانا چاہتے ہیں تو یہ اور بھی ابھریں گے، اور بھی مارنگ جیسی بہنیں اور بچیاں پیدا ہوں گی، اور بھی شہید باز محمد ایڈوکیٹ جیسے قابل لائق نوجوان بلوچستان کے لاپتہ افراد کا کیس، جبری گمشدگیوں کا کیس، بلوچستان کی مساوات کا کیس. باز محمد کا قصور کیا تھا؟ یہ جتنے وکلا تھے کسی نے اس پہ آڈٹ نہیں کیا ہے. میں وقت کی کمی ہے، کسی اور دن آپ سے بات کر لوں گا. ان وکلا میں سے اکثر کی جا کے وہ کیا کہتے ہیں، شیٹ کیا کہتے ہیں وکلا اس کو کہتے ہیں، وہ جو کاز لسٹ یا شیٹس، کاز لسٹ ہے کوئی تقریباً 20-25 سال کی کاز لسٹ ان کی اٹھا کر دیکھ لیں. ان میں سے اکثریت کے جو کیسز تھے وہ لاپتہ افراد سے متعلق تھے، بلوچستان کے حقوق سے متعلق تھے، بلوچستان میں انسانی حقوق کی بحالی سے متعلق تھے، آئین کی بحالی سے متعلق تھے. یہ ویسے نشانہ نہیں بنے. یہ کوئی بیڑ بکریوں کے کیس کرنے والے وکیل ہوتے ابھی تک یہ ماشاءاللہ زندہ ہوتے، لیکن انہوں نے بلوچستان، مجھے امید ہے کہ شہید باز محمد فاؤنڈیشن نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، اس سلسلے کو جاری رکھیں. بلوچستان کے اندر اس مکالمے کو ہم آپس میں جاری رکھیں. مجھے پتہ ہے وہ مکالمہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس علم، دانش اور شعور نہیں، ان کے پاس طاقت ہے. طاقت اور دلیل دو مختلف چیزیں ہیں. اگر دلیل ہے ان کے پاس تو آئیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مکالمہ کریں، اگر نہیں ہے تو بلوچستان کے لوگوں نے اپنا راستہ چن لیا ہے. بلوچ نوجوانوں نے، بلوچستان کی بچیوں نے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے ادارے، یہ جھوٹ کی جو ہے تسلیاں، یہ جھوٹ کے انتخابات، یہ جھوٹ کے جو ہے جس طرح کے فیبرک، ایک کاسمیٹک ایک سسٹم بنایا گیا ہے، یہ میں آگے ہمارے لیے ترقی کا باعث نہیں ہے. اور مجھے امید ہے شاید پشتونوں میں بھی یہ بہت تیزی کے ساتھ، پشتون ہمارے اقوام میں، قبائل میں، سیاستدانوں میں یہ بات آ گئی ہے. یہ پاکستان میں اگر وہ بچا سکتے ہیں تو وہ مکالمے کے ذریعے بچا سکتے ہیں، ڈائلاگ کے ذریعے سے بچا سکتے ہیں، چیک پوسٹوں کے ذریعے، پہاڑوں پر کھڑے ہو کر نیچے معصوم خواتین پر فائرنگ کے ذریعے سے. اب آپ اس ریاست کو مزید طاقتور نہیں بنا سکتے. شکریہ.